پھر داتا صاحب نے بات کی ہے، فرماتے ہیں توبہ صحیح کرو، اور شرط لکھی ہے، فرماتے ہیں توبہ کا معنی ہے کہ پچھلے سے صحیح کر کے شرمسار ہونا، ندامت کا نام توبہ، وہ تو حدیث پاک بھی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ توبہ کا معنی ہے تو پچھلے گناہوں سے شرمندہ ہو، تجھے کچھ پچھتاوا ہو، ندامت ہو۔ توبہ توبہ پکارنے کا نام توبہ نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شب برات کو چیخے مار مار کے رویا ساری رات، لیکن اگر سویرے ملاوٹ کرنے کا پھر ارادہ ہے تو توبہ کی کہ یا اس نے ڈرامہ کیا؟ ساری شب قدر کی رات رویا، خوب رویا، اللہ معاف کر دے معاف کر دے، لیکن سویرے پھر گلی میں کھڑا ہے، معاذ اللہ بدنگاہی کر رہا ہے۔ تو اس نے توبہ کی اداکاری کی کہ توبہ کی؟ داتا صاحب فرماتے ہیں توبہ کر، اور اس طرح کی کر کہ آج کے بعد تو گناہ کے قریب نہ جائے۔ پھر فرماتے ہیں تجھے میرے نبی پاک کی اس حدیث کا فیض ملے گا کہ رسول پاک نے فرمایا توبہ کرنے والا تو اس طرح ہو گیا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور پھر داتا صاحب نے حدیث لکھی ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ حضور بتلائیے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند نوجوان کی توبہ ہے۔ چڑھتی جوانی ہو، طاقت ہو، گناہ کرنے کی پوری قوت ہو، پھر بھی وہ توبہ کرے تو میرے مالک کو سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ وہ اس وقت توبہ کرے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو وقت ہے نا تندرستی کا، صحت کا، جوانی کا، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس پر توجہ دیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ اس وقت نماز شروع کرتے ہیں جب کرسی پہ پڑھنے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ لوگ تسبیح اس وقت ہاتھ میں پکڑتے ہیں جب تسبیح بھی 10 دفعہ گرتی ہے، راشا تاری ہو جاتی ہے۔ داڑھی اس وقت بڑھاتے ہیں کہ جب اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ نوجوان کی توبہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ او نوجوان، تو نے غور نہیں کیا بات پہ؟ یعنی رب کریم کو تیری توبہ پسند ہے، یعنی تیرے پاس وہ شے ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے، یعنی رب کریم کو۔ پھر تجھے دیر نہیں کرنی چاہیے، پھر تجھے جلدی سے 2 آنسو بہا لینے چاہیے، پھر تجھے جلدی سے عہد کر لینا چاہیے کہ اللہ میں بھول گیا تھا، آئندہ پکی توبہ کرتا، پھر تجھے جلدی کرنی چاہیے۔